السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جمعے کے دن کی اہمیت، جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس سے مدد اور بخشش چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لیکن آپ کے اہل و عیال، بچے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اور اس کے بعد جمعہ کی اہمیت۔ در حقیقت تمام ایام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار تھا، پھر اللہ نے ہمیں لایا اور جمعہ کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ پہلے جمعے، پھر ہفتہ اور پھر اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہوگا اور ہم اس دنیا میں آخری بار آئے، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم 856۔ جمعہ بہترین دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس میں انہیں زمین پر گرا دیا گیا، اسی دن ان کو توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا انتقال ہوا اور اسی دن قیامت واقع ہوئی۔ جمعے کے دن ہر جاندار صبح سے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف میں رہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، سوائے جنوں اور فرشتوں کے۔ اور جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی وقت مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ ابو داؤد 1086 صحیح۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے اور اس پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی۔ ابو داؤد 1086 صحیح۔ یقیناً یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کرے، خوشبو لگائے تو ضرور لگائے اور تم پر مسواک کرنا واجب ہے۔ ابن ماجہ 1098 صحیح۔ جمعہ کی فضیلت۔ یقیناً جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن انہیں زمین کی طرف جھکا دیا گیا، اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اس میں ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ ایسا سوال نہ کرے جو حرام ہے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی اور آنے والے فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب جمعہ سے ڈرتے ہیں۔ ابن ماجہ 1084 صحیح۔ نماز جمعہ کس پر فرض ہے؟ جمعہ کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے۔ یہ ہر غریب پر فرض ہے۔ اس بارے میں ایک بیان ہے: اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ آیت 9۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جمعہ کے دن نماز پڑھنا ہر مسلمان کا حق اور فرض ہے، سوائے 4 افراد کے: پہلا غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا مریض۔ ابو داؤد 1067 صحیح۔ اس طرح مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے۔ جمعہ کے دن نماز پڑھنا واجب ہے، اکیلے پڑھنا درست نہیں، اور جس شخص کی نماز جمعہ چھوٹ جائے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے، بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ جو شخص غفلت کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابو داؤد 1052 صحیح۔ اور یہ کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ بے پرواہ ہو جائیں گے۔ مسلم 865۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں گا جو جمعہ کی نماز سے دور رہتے ہیں۔ مسلم 852۔ آداب جمعہ۔ غسل جمعہ۔ یہ غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسے ہر بالغ کے لیے فرض قرار دیا ہے، اس لیے اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم میں سے کوئی شخص
جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو غسل کرے، بخاری 877، مسلم 844۔ جمعہ کے دن غسل ہر بالغ پر فرض ہے، بخاری 879، مسلم 886۔ خوشبو لگانا اور گردن کو نہ بھڑکانا۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق مکمل غسل کرے، تیل لگائیں یا اپنے گھر والوں کو خوشبو لگائیں، پھر مسجد تک پہنچنے کے بعد دو آدمیوں کو الگ نہ کرو، یعنی جہاں جگہ ملے بیٹھو اور پھر اس کی تقدیر میں نماز پڑھو۔ پھر اگر امام خطبہ دیتے وقت خاموشی سے سن لیں تو اگلے جمعے تک ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخاری 883۔ جس نے غسل کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور اس کے لیے فرض کی گئی نمازوں کی تعداد پڑھے، پھر وہ خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنتا رہے، پھر اگر اس کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے دوسرے جمعہ تک اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسلم 857۔ اور یہ کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خود بھی غسل کیا، نماز کے لیے جلدی آیا اور شروع سے جمعہ کا خطبہ سنا، پیدل آیا، سوار نہیں ہوا، اگر کوئی امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنے اور کوئی غیر ضروری عمل نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال قیام کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنے اور کوئی غیر ضروری عمل نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال قیام کا ثواب ملے گا، ابو داؤد 345، ابن ماجہ 1088، صحیح۔ جمعہ کے دن جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا مفہوم ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل زینب کی طرح غسل کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص اگلی گھڑی مسجد میں پہنچا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی تک پہنچا گویا اس نے سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں آ گیا گویا اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو شخص مسجد میں آ گیا 5ویں گھڑی گویا اس نے انڈے کی قربانی دی۔ پھر جب امام ممبر کی طرف چلتا ہے تو فرشتے مسجد میں نمودار ہوتے ہیں اور ذکر خطبہ سنتے ہیں، بخاری 881، مسلم 850۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور آنے والے کے نام کے ایک ایک کر کے نام لکھتے ہیں، پھر جب امام ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ لپیٹ کر مسجد میں آتے ہیں اور اذان سنتے ہیں، واعظ ہیں، بخاری 929۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے اپنی صحائف میں ہمارے نام لکھیں تو ہمیں امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے مسجد پہنچ جانا چاہیے، تبھی ہمیں اپنی قربانی کا صلہ ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد ادا کرنا ہے، خواہ وہ خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آئے یا امام کے خطبے سے شروع کرنے کے بعد، کیونکہ آپ سال کہا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور انہیں ہلکے سے پڑھے، مسلم 875۔ ایک آدمی صحابی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صاحب نے پوچھا کیا تم نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر تم الوداع کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، بخاری 931۔ خطبہ کے دوران خاموش رہیں۔ جب امام جمعہ کے خطبے کے دوران آپ نے اتفاقاً اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو خاموش رہنے کو کہا تو آپ نے بدتمیزی سے کام لیا، بخاری 934، مسلم 851۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خطبہ کے دوران کوئی برائی نہ کرے تو یہ جمعہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اگر اس شخص نے کوئی مضحکہ خیز حرکت کی اور لوگوں کی گردنیں کاٹ دی تو اس کی نماز جمعہ ظہر میں شمار ہوگی، ابو داؤد 347، صحیح۔ جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک شخص ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران اگر کوئی بات کرے یا کوئی بکواس کرے تو اسے صرف بکواس ہی ملتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اگر اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اسے منسوخ کر دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعہ کے لیے حاضر ہونے کے بعد خوش رہتا ہے، خاموشی اور توجہ سے خطبہ سنے، اگر وہ نہ کسی کی گردن کو تکلیف دے اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس شخص کا جمعہ نہ صرف آنے والے جمعہ تک بلند مزید 3 دن تک کفارہ بن جائے گا، ابو داؤد 3111، صحیح۔ جمعہ کے خوشی کی گھڑی۔ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، بخاری 935، مسلم 852۔
یہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک رہتی ہے۔ مسلم 853۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری لمحات میں تلاش کرو۔ ابو داؤد 1048۔ صحیح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ فتح الباری میں اس سلسلے میں علماء کرام کے 40 اقوال درج کیے گئے ہیں، لیکن اکثر علماء کرام ان دونوں سمتوں میں چلے گئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ ان دونوں اقوال کو راجح قرار دیتا ہے کیونکہ یہ دونوں صحیح احادیث پر مبنی ہے، تاہم دوسرا قول عصر کے بعد کو زیادہ راجح قرار دیا گیا ہے۔ جد المعاد الجلد صفحہ 382۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے۔ اگر تم جلدی میں ہو تو مسجد میں 2 رکعت اور گھر واپس آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو۔ مسلم 881۔ ابن عمر راضی جمعے کی نماز پڑھ کر گھر جاتے اور گھر میں 2 رکعت پڑھتے اور آپ صلاح کہتے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مسلم 882۔ جمعہ کی خصوصی رسومات۔ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اور اس کی رات کو قیامت کے لیے مخصوص کرنا کیسا ہے؟ ہفتہ بھر میں صرف جمعہ کو روزے کے لیے اور صرف جمعہ کی رات تہجد کے لیے مختص کرنا درست نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ صلاح بن جائیں گے۔ انکار کر دیا۔ دوسری راتوں کو چھوڑ کر جمعہ کی رات کو قیامت کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزے کی عادی ہو وہ جمعہ کے دن آئے تو کوئی حرج نہیں۔ مسلم 144۔ تم میں سے کوئی صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اگر آپ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھیں کوئی حرج نہیں۔ مسلم 1144۔ بخاری 1985۔ سورہ کہف کی تلاوت۔ جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے درمیان فاصلہ کے برابر نور نمودار ہوتا ہے۔ صحیح الجامع الالبانی 6471۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے۔ صحیح بخاری جامع 6470۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ورزش سے دور، اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا پڑھا جائے، تو بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں اس دن اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صاحب اس نے کہا اس دن میرے لیے دل سے دعا کیا کرو، آپ کا درود مجھ پر پیش کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کی لاش قبر میں دفن کی جائے گی؟ آپ صاحب جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کی لاشوں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ ابو داؤد 104۔ صحیح میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے، پس جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے گا وہ میرے لیے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ بہقی 6079۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 مرتبہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ صحیح الجامع 6359۔ صبح اور شام 10 بار مجھ پر سلام کرنے والے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صحیح الجامع 6357۔ نماز جمعہ کیسے مل سکتی ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی کم از کم آخری رکعت امام کے ساتھ ادا کرے۔ اگر وہ آخری رکعت میں حاضر نہیں ہوتا یا دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے کھڑا ہو کر صرف 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی کہ وہ آپ کو الوداع کہا۔ جو شخص جمعہ کی نماز کی 1 رکعت مکمل کرے اسے چاہیے کہ اس میں 1 اور رکعت کا اضافہ کرے۔ ابن ماجہ 211۔ صحیح اگر کوئی شخص نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت پوری کرے تو اسے نماز کا ثواب ملے گا۔ نسائی 557۔ ابن ماجہ 231۔ صحیح جب تم جمعہ کی 1 رکعت پوری کر لو تو اس میں 1 اور رکعت کا اضافہ کرو، اور جب تم میں سے دوسری رکعت کا رکوع چھوٹ جائے تو 4 رکعتیں پڑھو۔ ابن ابی شیبہ طبرانی بہقی۔ صحیح جب جمعہ کی 1 رکعت مل جائے تو اس میں دوسری رکعت شامل کر لیں۔ تشہد میں جب امام سے ملو تو 4 رکعت پڑھو۔ سسکنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعہ کے دن کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کے سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔